يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. عزیزان مکرم، آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولا کل ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، ہم اور آپ ایک ایسے عظیم مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب نے ہمیں صحیح طور پر جینا سکھایا ہے، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اگر آپ ایک سرسری طور پر جائزہ لیں گے اسلام سے پہلے کے حالات اور اسلام کے بعد کے حالات، تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے متعلق کس طرح کے معاملات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری سے پہلے یہ دنیا عورتوں کو کیا سمجھتی تھی اور عورتوں کا مقام معاشرے کے اندر کیسا تھا، یہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں. بلکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے گھر میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، کوئی برائی پیدا ہو گئی ہے، اور لوگوں کے ہاں اس شخص کی عزت گر جاتی تھی اور لوگ اس کا احترام نہیں کرتے تھے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ آخر وہ لوگ اس طرح کیوں ہو گئے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جہالت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. علم سے وہ کوسوں دور تھے، جس کی وجہ سے وہ آپسی معاملات کو نہیں جانتے اور عورتوں کے حقوق نہیں جانتے تھے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے کی عورتیں آزاد ہو گئی تھیں اور انہوں نے ایسے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیے تھے کہ ان طریقوں کی بنیاد پر لوگ انہیں الزام لگانے پر مصر تھے. اور حالات اس طرح بڑھ چکے تھے کہ ہم نے تفسیر میں یہ پڑھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں اس قدر آوارہ ہو گئی تھیں کہ وہ مردوں کے ساتھ مل کر کے وہ کہیں باہر نکلا کرتی تھی. آج شاید یہ بات آپ کو الگ لگے گی کیونکہ پھر سے وہی ماحول واپس آ چکا، لیکن یہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنا یہ زمانے جاہلیت میں تھا. اسلام نے ان چیزوں پر تو روک لگائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کا تحفظ بھی دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں اس طرح نہ نکلیں بن سور کر کے. قرآن پاک کی آیت اتر گئی باقاعدہ. اور جانتے ہیں آپ، لوگ آج ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو جو ہے وہ برقعے کا پابند کر دیتا ہے، قید میں ڈال دیتا ہے. بلکہ اگر آپ سرسری طور پر جائزہ لیں گے پوری دنیا کا تو آپ کو وہ ممالک زیادہ محفوظ نظر آئیں گے جہاں پر پردے کی پابندی کی جاتی ہے. جن ممالک میں عورتوں کے ہاں پردے کی پابندی پائی جاتی ہے ان ممالک میں عورتوں کے ساتھ برے معاملات کا جو ریشو ہے وہ کافی کم نظر آتا ہے. اور جہاں پر عورتوں کی آزادی کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پردہ کوئی ضروری نہیں، مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی کرنی چاہیے، ان ممالک کے اندر عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ مثال آپ کے سامنے ہے، انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو سرچ کر کے دیکھ لیں اور معلوم کر لیں. جن ممالک نے آواز لگائی کہ ہم عورتوں کو تحفظ دیں گے، پوری سیکیورٹی فراہم کریں گے، وہ چاہے جتنا کم کپڑے پہنے، آج اگر دیکھا جائے تو فیصد کے اعتبار سے سب سے زیادہ جرائم اور عورتیں وہاں پر محفوظ نہیں ہیں. سب سے زیادہ جرائم وہاں پر پائے جاتے ہیں.
اور اس قدر حالات ہیں کہ وہاں کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. وہاں کی عورتیں یہ کہہ اٹھیں کہ ہمیں ایسے ملک میں نہیں رہنا ہے جہاں پر سامنے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی دیں گے لیکن اکثر ہمارے ساتھ برے معاملات ہو جاتے ہیں. یقیناً اگر تم عورتوں کو تحفظ دینا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام کے اصول کو اپنانا ہوگا. پردہ یہ بنیادی شے ہے. عورت کو پردے میں رکھنا اور عورت کا اپنے آپ کو چھپانا یہ عورت کے تحفظ کے جو مراحل ہیں اس میں سے پہلا مرحلہ ہے. جب عورت اپنے خوبصورتی کو اور اپنے حسن کو لوگوں کے سامنے دکھائے گی ہی نہیں تو فتنے کا اندیشہ ہی پیدا نہیں ہوگا. فتنے کا ہی اندیشہ نہیں ہوگا اور حالات بگڑنے سے بچ جائیں گے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں نے عورتوں کو قید میں ڈال دیا ہے انہیں ضرور یہ جواب دیا گیا ہے اور جواب دیا جاتا رہے گا کہ ہم نے انہیں قید میں نہیں ڈالا ہے بلکہ تمہاری نگاہوں سے اور تمہاری ہوس سے محفوظ رکھا ہے. تم یہ کیا چاہتے ہو کہ وہ اپنا بدن برہنہ کر کے باہر نکلیں اور تمہاری ہوس کا شکار بنتی چلی جائے اور پھر بعد میں جب سب چیز ختم ہو جائے گی اور عزت باقی نہ رہے گی تب پھر پچھتا کر کے کیا کریں گے؟ یقیناً مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو تحفظ دیا ہے اس میں سب سے بڑی جو بنیادی شے ہے وہ ہے عورت کے لیے پردہ. قرآن پاک میں صاف طور پر ذکر کیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. اللہ نے ان کی تخلیق امور خانہ داری کے لیے کی ہے. ان کی تخلیق گھریلو کام کاج کے لیے ہوئی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا مرد گھر کے کام کاج کریں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو شکلوں میں پیدا کیا ہے. ایک طرف مرد ہیں دوسری طرف عورت ہے. عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنا گھر بار سنبھالیں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اس کی امانت میں خیانت نہ کریں اور اس کے بچوں کی پرورش کریں. اور جانتے ہیں آپ جب کوئی عورت باپردہ ہوتی ہے اور اپنے گھر کو سنوارتی ہے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرتی، اللہ اکبر، ہم نے واقعات میں یہ چیز پڑھا ہے کہ ایسی عورتیں جب جنم دیتی ہیں تو ان کے کوکھ سے صلاح الدین ایوبی جیسے شہزادے پیدا ہوتے ہیں، ایسے عظیم انسان پیدا ہوتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کر کے رہتے ہیں. اور جب عورتیں ہی آوارہ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک گھر سے دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، پھر پورا معاشرہ برباد ہو جاتا. آج آپ دیکھیں وہ مسلم ممالک جو کبھی باپردہ ہوا کرتے تھے وہاں پر آج بے حیائی کو عروج دیا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ ایسا کیوں ہے؟ عورتوں کو ہی کیوں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ڈرائیونگ کر سکتی ہو؟ عورتوں پر ہی یہ سارے معاملات کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں کہ تم فیشن اختیار کرو اور بلکہ فورس بھی کیا جا رہا ہے کہ تم پہنو یہودی اور نصرانیوں کی طرح کپڑے پہنو، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. ان کو ابھارا جا رہا ہے گناہ پر. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر ہو، آپ کا میں مثال کے طور پر ذکر کروں گا، اگر ایک گھر ہو اور اس گھر کے اندر بیٹا بگڑ جائے تو صرف وہی بگڑتا ہے، باپ بگڑے تو صرف وہی بگڑتا ہے، لیکن اگر عورت بگڑتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی بگڑتا ہوا نظر آئے گا، اس کی اولاد بھی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ اثر صرف عورت تک باقی نہیں رہے گا بلکہ نسلوں تک باقی رہے گا. یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے معاشرے سے صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا نہ ہو سکیں، بزدل افراد پیدا ہو سکیں. جب ماؤں کے یہاں ہی شریعت کی پابندی نہیں رہے گی تو بچوں کے اندر اسلام کا جذبہ کہاں سے آ سکے گا؟ یقیناً مسلمانوں، آج اگر آپ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سروں پر ٹوپیاں سجائے ہوئے ہیں، جمعہ کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں اور نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، کسی تمہیں استاد نے یہ نہیں سکھایا ہوگا. یقیناً تمہارے ماں باپ اور سب سے زیادہ ماں کی محنت اور ان کی نصیحتیں رہی ہوں گی، ان کی دعائیں رہی ہوں گی، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اگر مائیں اس طرح کی نصیحت نہ کرتی اور تمہیں نہ سمجھاتی تو شاید ہم بھی کہیں آوارہ ہوتے اور تم بھی کہیں آوارہ ہوتے اور ادھر ادھر کے جو ہے چکر لگا رہے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خاص طور پر عورتوں کو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملات کیے جا رہے ہیں کہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، برقع ضروری نہیں ہے. قرآن میں اس کا ثبوت دکھا دو. اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے پردے کا، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف عام عورتوں کے لیے آیا. سب سے پہلا جو حکم آیا وہ ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے پہلا حکم نازل ہوا.
قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ کو جو ہے حکم دیا گیا کہ اے صحابیوں، اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے حاصل کرو. اس سے پہلے آیت پردہ نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ حکم نہیں تھا مسلمانوں کے لیے پردے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ اے صحابیوں، اگر تمہیں کوئی چیز ازواج مطہرات سے حاصل کرنی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے حاصل کرو. کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں اس امت کی سب سے بہترین خواتین اگر کوئی ہیں تو وہ ازواج مطہرات ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پاکیزہ خواتین اس امت کی، اور اس امت کے سب سے پاکیزہ ترین مرد کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اپنے عقیدے پر اور اپنے اسلامی اصولوں پر ایسے پابند تھے، اللہ اکبر، کہ شیطان ان سے 40 قدم دور بھاگا کرتا تھا. وہ تو ایسے صحابہ کرام ہیں جو مقدس ہستیاں ہیں، جن کی پوری زندگی کے اندر گناہوں کی چیزیں نہیں ملتی ہیں. اللہ اکبر، جب ایسے پاکیزہ ترین نوجوان صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے اور پاکیزہ خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پردے کی پابندی کرو، تو پھر ماں و شما تو کس طبقے کے ہیں؟ ہم اور آپ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ عزیزان مکرم، یہی تو وجہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اسلام نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے، بلکہ یہ اسلام نے بتایا ہے کہ تمہیں ازواج مطہرات کے طریقے پر چلنا ہوگا، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ہوگا. اور اس زمانے میں عورتیں جس قدر محفوظ تھیں، شاید ہی پھر کوئی ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں عورتیں ایسی محفوظ ہو کر زندگی گزار سکیں گی. یقیناً مسلمانوں، اور ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا مشہور اعتراض ہے اور لوگ اس کا جواب دینے سے قاصر بھی ہوتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ عورتوں کو اسلام نے قید میں ڈال دیا ہے اور پردے کا ایسا پابند بنا دیا ہے کہ اس کی آزادی چھین لی، اور یہ بات کہتے کہتے وہ انہیں بڑھانا کر کے رہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ عورت کو اختیار دے رہے ہیں کپڑے پہننے کا کہ جو چاہے وہ پہن سکے، تو پھر برقع پہننے کا اختیار آپ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں کہتے ہیں کہ برقع غلط ہے اور اپنے بدن پر کپڑا لٹکانا غلط ہے؟ جب اختیار ہی دے رہے ہو تو یہ کہو کہ عورتوں کو جو چاہے وہ پہنے، چاہے وہ برقع پہنے. نہیں، بلکہ آپ ان کی باتوں میں سنیں گے کہ یہ برقعے کے خلاف ہیں، حجاب کے خلاف ہیں، جلباب کے خلاف ہیں، اور برہنہ ہونے کی تائید میں نظر آتے ہیں. یقیناً ان کی باتوں سے اور ان کے دعوے سے ان کی ہوس نظر آتی ہے. پوری دنیا کے اندر یہ حالات ہیں. جن ممالک نے پردے کی پابندی کی بات کی، ان کو باقاعدہ جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، بلکہ بڑے بڑے پارلیمنٹس میں ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ پسماندہ حالاتوں میں جا رہا ہے. اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے کبھی بھی عورت کی آزادی پر روک نہیں لگائی. اسلام نے عورتوں کو قید میں نہیں ڈالا ہے. قرآن مبارک میں آپ مجھے کہیں یہ آیت نہیں بتا سکتے کہ عورت کو باہر جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، بلکہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن ان کے متعلق یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ باہر نکلا کرتی تھیں. اگر کوئی غرض ہوتی، کوئی ضرورت پیش آتی یا والدین سے ملاقات کرنے جانا ہوتا، وہ باہر نکلا کرتی تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر عمرہ پر جانا ہوتا، حج پر جانا ہوتا، وہ باہر نکلا کرتی تھیں. لیکن طریقہ کیا تھا؟ طریقہ ایسا نہیں جیسے آج کل کی عورتوں کا تھا، بلکہ یہ طریقہ تھا کہ قرآن مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں حکم ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین الی آخر ہذہ الآیہ. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو آپ یہ حکم سنا دیں کہ اگر وہ باہر نکلیں تو اپنے بدن پر ایک کپڑا ڈال کر کے باہر نکلیں، اپنے بدن پر کپڑا ڈال کر باہر نکلیں. اس کو جلباب کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے جلابیب. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب باہر نکلتی ضرورت کے وقت تو ان کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنے بدن پر ایسی موٹی چادر ڈال دیں کہ ان کا بدن نظر نہ آئے، اور صرف آنکھیں اتنی نظر آئیں کہ وہ راستہ دیکھ سکیں اور صحیح سمت میں چل سکیں. اور قرآن کہتا ہے اگر تم یہ اوڑھو گی ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تم یہ اوڑھو گی تو تم پہچانی بھی جاؤ گی کہ عورت ہو اور تمہیں تکلیف بھی نہیں دی جائے گی. جب قرآن کہتا ہے کہ عورت اگر اپنے بدن پر کپڑا ڈال لے تو اسے تکلیف نہیں دی جائے گی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے تکلیف نہیں دے سکتی ہے مسلمان کی عورتوں.
یہ جھوٹ بات ہے جو تمہاری بیٹیاں یا تمہارے گھر کی خواتین کہتی ہیں کہ برقع پہننے پر ہم ٹارگٹ کی جا رہی ہیں. قرآن پاک کا قانون ہے, قرآن پاک کہتا ہے تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی. اور تم دیکھ لو ریشو کے اعتبار سے, فیصد کے اعتبار سے دنیا میں وہ عورتیں زیادہ محفوظ ہیں جو برقعے کے ساتھ باہر نکلا کرتی ہیں, اور لوگ ان کو تحفظ دیا کرتے ہیں. بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے غیر مسلم بھی ان کی عزت کیا کرتے ہیں, ان کا احترام کیا کرتے ہیں, ان کی طرف بدنگاہی نہیں کرتے, کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ عورت اپنے جسم کا تحفظ جانتی ہے اور اسلام کا تشخص برقرار رکھنا چاہتی ہے. لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو میں بات ذکر کر رہا تھا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے منع کیا ہے عورتوں کو باہر نکلنے سے, نہیں, ضرورت کے وقت وہ باہر نکلنے کی اجازت تھی, صحابیات باہر نکلا کرتی تھیں. اور میں آپ کو بتاؤں صرف باہر نکلنا ایسے ہی نہیں, بلکہ ہم نے احادیث کریمہ میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ازواج ہیں, انہوں نے اسلام کے لیے ایسی ایسی خدمتیں انجام دی ہیں کہ جس کا گمان بھی آپ کو نہیں ہوگا. اور آج کی ہماری عورتیں اس کا 10% بھی نہیں کر پائیں گی جو یہ بات کہتی ہیں کہ ہماری آزادی کو چھینا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں, ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت عزور ان کا نام ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت زرار بن عزور. یہ ایسے واحد صحابی ہیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے جب جاتے تھے تو اپنا کرتا تک اتار کر کے پھینک دیا کرتے تھے. ایسے بہادر عظیم جسم و جسامت والے, اور آپ کے بال لمبے تھے, اتنے بہادر عظیم شجاعت والے. اللہ اکبر. میدان جنگ میں نکلتے, اپنی زرہ اور اپنا کرتا باہر نکال دیتے تھے اور پھینک دیتے تھے, اور ننگا بدن اور ننگی تلوار لے کر کے کود پڑتے تھے. صرف تہبند ہوتی یا نیچے کا جو پہننے کا وہ پہن کر کے باہر نکلتے. اللہ اکبر. جنگ کے حالات تو ایسے ہوتے ہیں, کبھی کوئی ادھر سے حملہ کر لے, کوئی ادھر سے حملہ کر لے, کب کہاں سے تیر لگ جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ نکل جاتے, کئی جو ہے کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے نظر آتے, کئی کافروں کو جہنم پہنچا دیتے. اللہ اکبر. ایک جنگ کے موقع پر ایسا ہوا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کی سپہ سالاری میں یہ جنگ ہو رہی, اور حضرت زرار بن عزور آگے بڑھ رہے ہیں, اپنا کرتا نکال کر پھینک چکے ہیں, زرہ نکال کر پھینک چکے ہیں, اور میدان جنگ میں دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گھس گئے. دشمن ان سے ڈر رہے, کاپ رہے ہیں اور ادھر ادھر ہٹ رہے ہیں. حضرت زرار لڑتے لڑتے اس قدر اس میں غرق ہو گئے, اللہ اکبر, کہ مسلمانوں کی صفوں سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا. اور جب کوئی ایک اکیلا ان میں چلا جاتا ہے اور تعلق ختم ہو جاتا ہے تو کافروں کو موقع مل جاتا ہے کہ اب اسے پکڑ لیں اور مار لیں. لہذا کافروں کی طرف سے جو یہ آرڈر آیا کہ زرار کو پکڑ لو, قریب جانے سے ڈر رہے تھے سب لوگ, کہا کہ کوئی جال ڈال کر کے یا کسی طریقے سے گرفتار کر لو, بعد میں اس کو قتل کیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت زرار بن عزور آگے بڑھتے گئے, مسلمانوں کی فوج سے تعلق ختم ہو گیا, اور جیسے ہی جب بیچ میں پہنچے کافروں نے جال ڈالا یا جس طرح سے بھی گرفتار کر لیا. یہ خبر حضرت خالد بن ولید کو پہنچی. حضرت خالد بن ولید نے فوراً ایک فوجی دستہ تیار کیا, چند لوگوں کی ایک جماعت تیار کی, اور کہا کہ ہمیں کسی طریقے سے بھی ان کو باہر نکالنا ہے, ریسکیو کرنا ہے. کہا اچھا کیسے نکالیں گے؟ اللہ اکبر. کہا کہ وہ فلاں جگہ پر رکھے گئے ہیں, اور کافر جنگ میں جو ہے وہ بھی مشغول ہیں, مسلمان بھی مشغول ہیں, ہمیں کسی طریقے سے وہاں تک پہنچنا ہے اور وہاں سے انہیں آزاد کروانا. وہ عظیم صحابی ہیں اور ایک عظیم جو ہے فوجی ہیں, لہذا ان کو آزاد کرانا مسلمانوں کا حق تھا. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں, کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک نامعلوم سوار جس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا, بدن بھی نظر نہیں آ رہا, گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ ان کے لشکر پر کود پڑتا ہے, اور دیکھتے دیکھتے کئی کافروں کو واصل جہنم کرتا ہوا نظر آتا. خالد بن ولید نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو ان کے درمیان جا رہا ہے, چلو اس کا ساتھ دیتے ہیں. وہ فوجی دستہ بھی ساتھ ہو لیا, اور قریب جانے کے بعد خالد بن ولید نے پوچھا, اے نوجوان تم کون ہو, تم اپنا نام تو بتاؤ, تم بنا ڈرے ہوئے ان کافروں کے درمیان گھس رہے ہو اور کوئی تمہارے پیچھے جو ہے سپورٹ کے لیے نہیں ہے, آگے بڑھ رہے ہو, اکیلے بڑھ رہے ہو. اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا, پھر آگے بڑھتا گیا. اللہ اکبر. اور لوگوں کو جو ہے واصل جہنم کرتا رہا, کافروں کو آگے بڑھتا رہا. 3 مرتبہ ایسے حالات آئے کہ ان کا گھوڑا خالد بن ولید کے گھوڑے کے قریب آیا. خالد بن ولید نے پوچھا کہ کون ہے, جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ حضرت خالد بن ولید نے کہا گرجدار آواز میں پوچھا, کہا کہ آخر کون ہو تم, تمہارا نام تو بتاؤ. اللہ اکبر. جو سوار تھا اس میں سے اندر ایک عورت کی آواز آئی اور اس نے کہا میں خولہ بنت عزور زرار کی بہن ہوں, اور اس وقت تک میں چین کی سانس نہیں لوں گی جب تک کہ اپنے بھائی کو کافروں کے تسلط سے آزاد نہیں کراؤں گی.
جب یہ آواز سنی صحابہ کرام نے فرماتے ہیں ہمارے بدن کے اندر جوش اور زیادہ بڑھ گیا کہ جب ایک بہن ہو کر ایک عورت ہو کر کے جنگ میں وہ ان کافروں کو مار سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھے. پھر پورا مسلمانوں کا دستہ اندر گھسا, حضرت زرار بن عذور کو آزاد کروا کر کے باہر لائے. یہ ہے اسلام کی خواتین کہ ایسے وقت میں بھی پردے کی بھی پابندی اور پھر احکام پر عمل بھی اس طرح نظر آتا ہے. آج ہماری خواتین تو صرف گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں ایسا کو حکم دے دیا, ویسا حکم دے دیا اور ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر جانے کی اجازت دے بھی دی جائے تو کیا تم ایسے جنگوں کے اندر ایسی خدمتیں انجام دے سکتی ہو؟ اللہ اکبر. یہ تو میں مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں, ورنہ آج کے حالات جنگ کے نہیں ہیں. لیکن جو ضروریات ہیں ہماری عورتوں پر, جو حقوق ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں, اپنے بچوں کی پرورش کریں, وہ عورتوں سے نہیں ہو پا رہا ہے. تو چہ جائے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں. یقیناً مسلمانوں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آیا ہوں گی, ورنہ یہ یہودی اور نصرانی اور زندیق اور کفار تمہارے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کریں گے کہ تمہیں لگنے لگے گا کہ اسلام نے عورتوں کو قید میں ڈال دیا. اسلام کی تعلیمات پڑھاؤ اپنے بچوں کو اور خود سیکھو. جب علم حاصل کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں. آپ جانتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر, جنگ خندق جو مدینہ شریف میں ہوئی تھی, حالات اس طرح تھے, نازک تھے کہ پورے صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اور زیادہ افراد ہمارے پاس نہیں تھے اور کفار کئی قبیلوں کے ساتھ جمع ہو گئے تھے لڑنے کے لیے. پورے مدینہ کے ارد گرد جو ہے خندق کھودی گئی تھی. آج بھی وہ خندق کے کچھ نشانیاں باقی ہیں. مسجد قباء کے بازو میں اگر آپ بغل میں دیکھیں گے ابھی بھی وہ کچھ نشانیاں باقی ہیں. 1400 سال پہلے جو خندق کھودی گئی تھی. بہرحال اس جنگ کے موقع پر بات یہ آئی کہ اگر سارے مسلمان صحابہ کفار سے لڑنے میں مشغول ہو جائیں گے تو اگر کوئی ہماری عورتوں پر حملہ کرے گا, ہماری عورتوں کو کیسے بچایا جا سکے گا؟ کون ان کی عزت کا ضامن ہوگا؟ جب یہ بات آئی صحابیات نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اسلامی جذبہ ہم عورتوں کے اندر اتنا ہے کہ اگر کوئی کافر ہمارے پاس آ گیا تو یہاں سے وہ زندہ واپس نہیں جائے گا. آپ جہاد میں مشغول رہیں, آپ اللہ کی مرضی تلاش کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت کرے گا. اور یقیناً ایسا ہوا. کفار نے کہلا بھیجا, ایک جاسوس کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ مدینے میں کیا حالات ہیں. اگر عورتوں پر حملہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کا ذہن بٹ جائے گا, تھوڑے لوگ ادھر چلے جائیں گے, تھوڑے ادھر چلے جائیں گے, پھر مدینے پر قبضہ ہو جائے گا. یہ کہہ کر کے انہوں نے ایک جاسوس کو بھیجا تھا. وہ جاسوس جیسے ہی مدینے میں پہنچا صحابیات نے اس قدر اسے مارا کہ زخمی کر کے وہاں سے وہ بھاگتا ہوا واپس گیا. اور اسلام کی عورتوں نے بتایا کہ ہم عورتوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم پردے میں رہ کر کے بھی تمہیں واصل جہنم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یقیناً یہ ہیں عظیم خواتین اور ان سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے بچیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, اپنی عورتوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت جو اگر بتائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھی رہو, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو چیزیں ضرورت پڑے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہوئی نظر آئیں تب تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آؤ گی. اور تمہارے لیے سب سے عظیم مثال حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس طرح کے گزاری ہے, اللہ اکبر, کہ کسی صحابی نے یا کسی غیر محرم نے ان کے بال تک کو نہیں دیکھا ہے. اور کل قیامت کے دن بھی جب حشر میں انہیں لایا جائے گا تو حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے, اہل محشر سے یہ کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کرو کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر یہاں سے ہونے والا ہے. یقیناً وہ عظیم خاتون تھیں, ان سے نصیحت حاصل کرو, ان کی زندگی اپنی بچیوں کو پڑھاؤ اور پھر تم دیکھنا کہ تمہاری بیٹی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیمات خلوص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.